امن کے پیغام کا، اسلام کی پہچان کا، دل میں میرے موجزن ہے عشق پاکستان کا۔ انجمن آرا ہوا اقبال کی ملت کا خواب، قائد اعظم نے دی اٹھ کر صدائے انقلاب، کٹ مرے لاکھوں مہاجر اس وطن کے نام پر، خون دل دے کر نکھارا ہے رخ برگ گلاب، ہجرتوں کی سرزمی کا حسن کے عنوان کا، دل میں میرے موجزن ہے عشق پاکستان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری نظمیں اور بہت سارے جو ہے وہ نغمے سن لیے پاکستان سے محبت کے، پاکستان کے ترانے کے۔ آپ کی خدمت میں بس چند باتیں رکھنا چاہوں گا جو بہت مفید ہیں، کارآمد ہیں، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کو سوچنا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں میرے عزیز بچوں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جب آنکھ کھولتے ہیں اور ایک آزاد فضا کے اندر سانس لیتے ہیں تو اس نعمت کا اس احساس اور اس نعمت کا سرور آپ شاید محسوس نہ کر سکتے ہوں، لیکن دنیا میں کئی ایسے ممالک، کئی ایسے شہر، کئی ایسے علاقے موجود ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ جب وہ بچے اٹھتے ہیں تو آزاد نہیں ہوتے، ان کے سروں کے اوپر سے میزائل، گولیاں اور طرح طرح کے گولہ بارود گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو محفوظ نہیں ہوتے، اس لیے کہ گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر دوسرے ممالک کی افواج طاقت اور دشمن ممالک کی فوجیں وہاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آپ جب کھانے پینے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں تو سکون اور راحت کے ساتھ اپنی منمانی چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر کوئی معاش، کوئی دکانیں، کوئی وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیروں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی آزادی کو سلب کر لیا۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اور آپ یہ بات اچھی جانتے ہیں کہ نعمت کی قدر کرتے ہیں تو نعمت بڑھ جاتی ہے، اور نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تم سے تمہاری نعمتیں چھین لوں گا۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، ہمارے بزرگوں کے خون کی اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کتنے ہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس آزاد ملک کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، ایسے ہی نہیں کھولی، بلکہ اس سے پہلے ہمارے بڑوں نے بہت لمبی قربانیاں دی ہیں۔ کتنے ہی ایسے بچے تھے جو یتیم ہو گئے، ان کے سامنے ان کے والدین کو نیزوں پہ چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، ٹرینوں میں ڈال کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ کتنے ہی پاکستان بننے کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمیں اللہ پاک نے جو یہ نعمت دی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں اگر ہم قدردانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لیں گے۔ قدردانی کیسے کریں ہم اس کی؟ کہ ہم اس کے اندر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، راضی ہوتے ہوں، نہ کہ وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت آزادی دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا، اور اس 14 اگست کی مناسبت سے ہم اس دن کو مناتے بھی ہیں۔ ہم یہ 14 اگست کیوں منا رہے ہیں؟ یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، یہ غبارے لگے ہوئے ہیں، اور ہم آج خوش و خرم یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن ہمارے اس عہد کو، جو ہمارا وعدہ تھا، اس عزم کو
اس کو تجدید کرنے کا دن ہے کہ آج ہم اپنے اس عہد کو، اس عزم کو واپس سے تجدید کریں جو ہم نے پاکستان حاصل کرتے وقت کیا تھا۔ ہم نے جب پاکستان حاصل کیا تھا تو ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں گے، ہم اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے، ہم اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ سے یہ ملک حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا۔ جب ہمیں پاکستان ملا تو ہماری گلی کوچوں کے اندر یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لے کے رہیں گے پاکستان، کٹ کے لیں گے پاکستان، چاہے کیسے بھی حالات ہو آ جائیں لیکن ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ یہ ساری کی ساری ہماری جد و جہد یہ صرف اسی لیے تھی کہ ہمیں ایک آزاد ملک میسر ہو، ایک خود مختار ملک میسر ہو، ہمارے اوپر کوئی ہندو، کوئی کافر، کوئی انگریز آ کے اپنا حکم نہ جمائے، آ کے اپنے مسلک کو، اپنے دین کو ہم پر مسلط نہ کرے، اپنے قوانین کو ہم پر مسلط نہ کرے۔ تو ہمیں اس نعمت کے دن کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے۔ ہم اس آزادی کی قدر کیسے کریں گے؟ باجے بجا کر نہیں۔ ہم اس آزادی کی قدر کیسے کریں گے؟ پٹاخے پھاڑ کر نہیں۔ ہم اس آزادی کی قدر کیسے کریں گے؟ گانے گا کر یا میوزیکل نائٹ سجا کر نہیں۔ ہم اس آزادی کی نعمت کی قدر کریں گے اس عہد کو تجدید کر کے جو ہم نے پاکستان حاصل کرتے وقت لیا تھا۔ ہم واپس سے اس عہد کی تجدید کریں گے کہ یا اللہ ہم اس پاکستان کے اندر ہیں، آپ نے ہمیں اس آزاد فضا کے اندر ہمیں زندگی دی اور اس آزاد فضا کو ہمیں مہیا کیا، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سارے طالب علم ساتھی اس بات کا اہتمام کریں کہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں آج کے دن، یعنی آج کے دن اس بات کے اوپر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہمیں صبح کسی کی جوئی حضوری نہیں کرنی پڑتی، ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو حاصل ہو گئی اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ممالک میں آزادی نہیں دی، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک آزاد فضا کے اندر ہمارا اپنا ملک ہو۔ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک اس لیے دیا ہے کہ ہم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ان کو زمین پر ہم کوئی حکومت اور سلطنت دیتے ہیں تو وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ہمارا ایک طرح سے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے تو ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نمازوں کو قائم کریں، اذانوں کو قائم کریں، مدارس کو، مساجد کو آباد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ منورہ کی ایک ریاست قائم کی اور اس ریاست کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی، اسلام کی تعلیمات کو پورے عالم میں پھیلایا، اسی طرح ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم یہاں سے جو دین سیکھیں گے ہم اسے قیامت تک پھیلائیں گے۔ ہم، ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری آنے والے بچے اور بچیاں، ہم ان کو جس طرح خود اس کام پر لگے ہیں کہ ہم خود دین سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اسی طرح ہماری نسلیں بھی یہ دین سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں۔ تو سب اس بات کا عہد کرتے ہیں نا آج کے دن۔ تو آخر میں ایک دفعہ ہم نعرہ لگا دیتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔